بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 381، پہلی قسط ہے۔ ناظرین، یہ وی لاگ چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق یعنی جنگ خندق، بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک وی لاگ اور اس کے علاوہ دوسرا وی لاگ اور تیسرا وی لاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ چوتھا وی لاگ ہے، چوتھی قسط ہے، وی لاگ نمبر 38 یعنی 381 کی چوتھی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 412 414 اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ احزاب۔ ناظرین، یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 381 اور چوتھی قسط ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، پھر رسول اللہ سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی اکرم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی جگہ برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت میں برقرار رہا۔ اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ کے پاس سے گزریں تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا۔ پھر نبی اکرم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھر بھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت برا رضی اللہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی کہ کچھ ٹوٹنا یعنی کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ سے اس کا شکوہ کیا، آپ تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک و شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے دلادے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گرا ہوا تھا، اور نبی اکرم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ آج کا ہمارا یہ ویلاگ مکمل ہوا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ویلاگ جو پہنچایا ہم نے آپ تک، یہ ہے 381 کی چوتھی قسط، یعنی غزوہ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو نبی کی امت میں اس پیدا کیا، سبحان اللہ۔ عرض سما سب چمک اٹھے، گلشن گلشن مہک اٹھے، صلی اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہک اٹھے۔ کون کس کی آمد پر ہے چرچا، سبحان اللہ۔ واللیل سے آئی زلفوں کی ہے چہرہ وضحا اس کا، کل کائنات کا ہے پیارا، خود آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ، جو تیرا ہوگا میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تیرے یاروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا، سب تیروں کو جنت بخشوں گا، پریشان نہ ہو محبوب خدا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔